بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورہ الفاتحہ کی تمہید کے سلسلے میں 2 پارٹ مکمل کر لیے ہیں. آج ہم تیسرے حصے کو شروع کر رہے ہیں. جب خدا کی طرف سے آخری کتاب دی گئی تو اس کے لانے والا خود بخود آخری رسول اور نبی ہو گیا. قرآن حکیم کے لیے عربی زبان کی خصوصیت فصیح اور واضح کے ہیں. مبین کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر واضح تر ہو جاتا ہے. غیر ذی عوج 39/28، یعنی اس میں کوئی پیچ و خم نہیں، ابہام نہیں، التباس نہیں، صاف نکھری سیدھی واضح کتاب روشن نور، یعنی خود روشن اور دنیا کو روشن کرنے والی کتاب جو اپنے مطالب و مفاہیم، اقدار و اصول اور پیغام و تعلیم کو واضح کرنے کے لیے کسی خارجی روشنی کی محتاج نہیں ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے یہ اس کو کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس کو وہ واضح کرے، یہ خود واضح ہے. قرآن حکیم صرف اپنے الفاظ میں ہی قرآن حکیم ہے. وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے ایسی جامع، عمیق اور وسیع ہے جس کی وجہ سے وہ قرآنی حقائق کی متحمل ہو سکی ہے. علم السنہ کے ماہر بتاتے ہیں کہ اس باب میں دنیا کی کوئی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عربی زبان کے مادوں کی تعداد 25,000 کے قریب ہے. ایک مادہ روٹ عام طور پر سہ حرفی ہوتا ہے. اس مادے کے معنی کی بنیادی خصوصیات تمام الفاظ میں چھلکتی ہے. اس حکمت پر اس مادے کے مختلف ابواب بنائے جاتے ہیں. ایک مادہ یا روٹ کی ایک متعین خصوصیت ہوتی ہے. یہ خصوصیت ہر اس لفظ میں پائی جائے گی جو اس روٹ مادے سے بنے گا، اور پھر وہ الفاظ ان ابواب کے مطابق بنیں گے، یعنی ان میں تقسیم ہو جائیں گے، ان ابواب میں تقسیم ہو جائیں گے. اس لیے جو لفظ آپ کے سامنے آئے اس کے متعلقہ باب کو دیکھیے اور پھر مادہ روٹ کو دیکھیے. ان دونوں کو ملانے سے اس لفظ کا متعین مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا. کوئی 2 حرف ایسے ہیں جن کے اکٹھا کرنے سے ایک خصوصیت بتلائی گئی ہے. اب جتنے بھی ایسے مادے یا روٹس ہوں گے جس میں ان 2 حروف کا استعمال ہوگا یا یہ 2 حروف ہوں گے تو وہی 2 حروف کی مخصوص خصوصیت ان سارے مادوں روٹس میں ملے گی، یعنی نظر آئے گی. قرآن حکیم کی عربی زبان آسان ترین بھی ہے اور نہایت عمیق اور وسیع بھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ 54/16 کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون 41/3. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو نکھا کر الگ الگ کر کے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. تبیانا لکل شیء 16/89. جن امور کا اس میں ذکر ہے وضاحت سے کھول کر دیا گیا ہے. 1000 سال سے جو لغات مرتب کی گئی ہیں ہمارے ہاں، ایک ان کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ الفاظ کا وہ مفہوم مطلب معنی نہیں لیا گیا جو زمانہ نزول قرآن میں عرب ان الفاظ کا معنی لیا کرتے تھے. جو الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں، یہ کتاب قرآن حکیم جس انداز سے بھی مرتب ہوئی ہے اس کا انداز گراں قدر و معجزانہ ہے. اس میں اسی کے خاص اسلوب کو بنیادی دخل ہے. اس کی آیتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کی ترتیب اور ترکیب کچھ اس انداز کی ہے کہ ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. قرآن کی زبان کے اسلوب کے بیان کا ترجمہ کرنا بالکل اسی طرح سے جس طرح بلند شاعری کا ترجمہ کوئی کرے، جو کہ نہیں ہو سکتا. وہی کی زبان مختلف ہوتی ہے. جن آیات میں عام واقعات یا قوانین اور احکام مذکور ہے، ترجمے کا یہ لفظ شاید زیادہ نقصان رساں نہ ہو، لیکن بائیں ہما جو مد و جزر، جو نشیب و فراز، جو بلندیاں اور گہرائیاں، جو لطافتیں اور باریکیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوش و خروش اصل کتاب میں جلوہ فرما ہے، وہ ترجمے میں کیسے آ سکتا ہے؟ ان نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر 50/43. انگریزی ہو یا دنیا کی کوئی اور زبان اس آیت کا کیسے ترجمہ کرے گی؟ اس کے 6 الفاظ ہیں جو 5 مرتبہ ہم وی کی تکرار کے ساتھ ہیں. اسے کون سی زبان ادا کر سکے گی؟ ان علینا بیانہ 75/19. قرآن کی وضاحت خود ہمارے ذمہ ہے، اور یہ حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ واقعی اس کی حفاظت اور اس کی وضاحت اگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہوتی تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا. قرآن حکیم میں ایک بات آپ کو ایک مقام پر ملے گی اور وضاحت دوسرے مقام پر ملے گی، تفسیر کسی اور جگہ تو استثناء کسی اور صورت میں نظر آئے گی. نیز مختلف حقائق کو مختلف واقعات کے ضمن میں بار بار دہرایا گیا ہے. اسے تصریف آیات سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی آیات کو پھیر پھیر کر لانا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 6/105. اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں مختلف آیات کو پھیر پھیر کر اس لیے لایا گیا ہے کہ بات اس طرح واضح ہو جائے جیسے چھلکا اور مغز الگ ہو جاتے ہیں، اور یوں بات نکھر اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. قرآن حکیم پر غور و فکر کی شرط ہر دور کے لیے لازم ہے. تدبر فی القرآن 4/82. یعنی قرآن کریم کے سمجھنے میں غور و فکر سے کام لینا.
آپ قرآن کریم کے ورق الٹیے، قریب قریب ہر صفحے پر آپ کو علم و بصیرت اور عقل و شعور سے کام لینے اور غور و فکر کرنے کی تاکید ملے گی۔ تدبر کا حکم نہ کسی خاص فرد کے لیے ہے، نہ کسی خاص زمانے کے لیے ہے، وہ تمام افراد کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کو تقلیداً سمجھا ہی نہیں جا سکتا، نہ ہی کسی ایک فرد کا تدبر اور تفکر دوسرے کے لیے سند اور حجت ہو سکتا ہے۔ کسی خاص فرد اور زمانے میں لکھی گئی تفسیر ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم سے استفادہ کرنے کے لیے وقت کے تقاضوں سے اور عصری علوم سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ جس سطح تک بھی صحیح انسانی علم پہنچ چکا ہو، اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ قرآن انسانی زندگی کے تقاضوں کا حل پیش کرتا ہے۔ جب زمانے کے تقاضوں کا علم نہیں ہوگا تو پھر ان انسانی تقاضوں سے متعلق قرآن کی رہنمائی کا کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کیسے اور کیا معلوم کرے گا اور کیوں خواہش کرے گا؟ جوں جوں علم انسانی بڑھتا جائے گا، نت نئے قرآنی حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن حکیم کی کسی بات میں بھی تضاد نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا 4/42 سے۔ یعنی قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں ہے، اور یہ چیزیں اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تعبیرات انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہیں، لفظی اختلاف کا نہ ہونا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کا اس حدیث سے ذکر کیا جاتا ہے۔ بات تو ساری تعبیرات کی ہے، انٹرپریٹیشن کی ہے۔ متضاد مفہوم قطعا نہیں ہو سکتے۔ مفہوم کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم کی کسی بات میں بھی تضاد نہیں ہے۔ اگر مشروط صرف قرآن حکیم پر تدبر ہے، قرآن حکیم سمجھنے کے لیے جو شرائط خود قرآن نے مقرر کی ہیں، اگر ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر قرآن میں تدبر کیا جائے گا تو اس کے کسی حکم کی دو تعبیرات انٹرپریٹیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اگر امت قرآن کو اپنی سمجھ اور حجت اور آخری دلیل تسلیم کر لے تو امت میں کسی قسم کا تفرقہ اور اختلاف پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں کچھ تو احکام اور قوانین دیے گئے ہیں اور کچھ حقائق دیے گئے ہیں۔ احکام اور قوانین کے لیے ایسے الفاظ قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں جن کے معنی متعین ہیں اور ٹھوس اور کانکریٹ ہیں۔ اس میں تعبیرات کے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جن حقائق بالخصوص وہ حقائق جن کا تعلق ما بعد الطبیعات میٹا فزکس سے ہے، انہیں تشبیہات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اہل علم سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ تشبیہات کے انداز میں بیان کیا گیا، استعارات کے انداز میں بیان کیا گیا، وہ ہر شخص اپنے فہم اور علمی سطح کے مطابق مشبہ بہی کے متعلق تصور قائم کر سکتا ہے۔ یعنی وہ اپنا تصور قائم کر سکتا ہے، اس میں اگر اختلاف ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ان تصورات کے قائم کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک قرآن ہدایت کا تعلق ہے ان کی دو تعبیریں نہیں ہو سکتی۔ پوری امت کے نزدیک اس کا ایک ہی تصور ہوگا۔ قرآن فہمی کے سلسلے میں جب شرط اول قلب و نگاہ کی بالیدگی ہو تو اس انسانی قلب میں خدا ہی کا مسکن ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے حریم کعبہ سے انسانی فکر کے تراشیدہ بتوں کو باہر نکال دیا ہے۔ قرآن کی طرف اس لیے آؤ گے کہ آپ کو آپ کے خیال کی تائید مل جائے۔ اگر یہ نیت آپ نے کی ہے کہ آپ کو آپ کے خیال کی تائید مل جائے تو پھر اس قرآن کی بارگاہ سے پھٹکاری ملے گی، تائید نہیں مل سکتی۔ قرآن فہمی کے سلسلے میں اہل عرب کی کیفیت اور ہماری تقلید پرستی ایک ہی ہے۔ اہل عرب عربی علم ہونے کے باوجود قرآن کو صحیح طور پر اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ وہ بھی غیر عرب کی طرح تقلیداً قرآن کو سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ایک زمانے میں ایک وقت کا سمجھا ہوا قرآن ہی سند بن گیا ہے، حجت بن گیا ہے۔ غور و فکر وہ بھی نہیں کرتے جس طرح سے ہمارے پاس کتابیں ہیں، الازہر میں اسی طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے سوال اہل زبان ہونے کا نہیں ہے، سوال زبان دانی کے بعد اہل فکر و نظر ہونے کا ہے۔ اپنے غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے قرآن کریم کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی دشواری حائل ہوتی ہے، وہ ہمارے اسلاف یا متقدمین کی تفسیریں ہیں۔ یہ تفسیریں ان کا اپنا خیال، رائے، فہم ہوتا، اختلاف کی گنجائش بن جاتی۔ انہوں نے جو تفسیریں لکھی ہیں تو اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر ہے۔ جس تفسیر کے متعلق کہا یہ جائے کہ وہ نبی اکرم کی ارشاد فرمودہ ہے تو پھر کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ طبری نے جو تفسیر لکھی وہ روایت پر مبنی ہے۔ روایت کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رسول اللہ کی ہیں۔ اختلاف کی گنجائش کی ایک صورت یہ تھی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو تاریخ ہے وہ مستند ہمیں مل جاتی، لیکن وہ بھی مستند نہیں مل سکی اور آج تک نہیں مل سکی۔ اور یہ تفسیر بھی طبری نے ہی لکھی ہے، تو اب اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کس طرح سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تاریخ بھی اور وہ تفسیر بھی روایت کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔ اور روایت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر سند تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی اور نہ صحابہ کی کوئی تصدیق ہے، تو وہ اسی طرح سے ہے کہ اس نے کہا اور اس نے کہا۔ 1000 سال کے عرصے میں جتنی یہ ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں، یوں کہیے کہ امام طبری کی تفسیر پر طرح ہی غزلیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا ان پر، یہ ظاہر ہے کہ جس انداز سے حضور قرآن کو سمجھ سکتے تھے، اس سے بہتر تو ایک طرف اس سے الگ کون سا مسلمان قرآن کو سمجھ سکتا تھا؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب تفسیر کے لیے دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ احادیث کے اندر ہے اور احادیث کی بنیاد روایت پر ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ احادیث بیان کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور پھر آخر میں کہا جاتا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا، تو اعتماد انہیں بھی نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ روایت پر بھرپور اعتماد کر کے وہ بات نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ 3 قسم کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا: پیشن گوئیوں سے متعلق، لڑائیوں سے متعلق اور تفسیر سے متعلق۔ تو تفسیر سے متعلق تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو پھر تفسیر کی حیثیت آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے انکار کر دینا یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ متنازع مواد ہے، رسول اللہ کی اگر اوپر تان ہے یا صحابہ کرام کی جماعت کے اوپر تان ہے، تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے سورہ فاتحہ کی تمہید کے سلسلے میں جو ہم نے شروع کیا تھا وہ آج ہم مکمل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب آئندہ ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔